تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء نعمت افطار میں۔ ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مستند صاحبان علم و فن آج شریک سفر ہے۔ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے انشاءاللہ جوابات دی جائیں گے۔ پہلے سوالات آپ کے نوٹ کر لیے جائیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ہمارا سوال ہے کہ کیا عورت گھر میں جمعہ پڑھا سکتی ہے یا نہیں جمعہ پڑھ سکتی ہے؟ عورت گھر میں جمعہ پڑھا سکتی ہے یا پڑھ سکتی ہے؟ چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ السلام علیکم، چلیں ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں آپ سے۔ جی پوچھئے۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نماز نا بہت تیز تیز پڑھتی ہوں، تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھ میں نا کوئی بھی کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، ہر چیز سے بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، تو مجھے اس کے لیے کوئی بلند ہمت کے لیے، اعتماد کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن میں سجدہ آتا ہے، کیا سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر ضروری ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم سلمان صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، بہترین آ رہی ہے۔ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے 3 سوال ہیں، مہربانی کیجیے گا مجھے ٹائم دیجیے گا۔ پہلا میرا سوال ہے کہ اسٹیم لے سکتے ہیں روزے کے اندر؟ دوسرا میرا جی اسٹیم۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ اسلامک بینکنگ میں میوچل فنڈ میں جو پروفٹ آتا ہے وہ لے سکتے ہیں؟ حلال ہے کہ کیا؟ میوچل فنڈ اسلامک بینکنگ، آل رائٹ آل رائٹ۔ تیسرا میرا سوال ہے سر، آج کل میں نیٹ پہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں استنجا کرتے ہوئے زیادہ زور سے سانس نہیں لینا ورنہ پانی جو ہے میدے میں چلا جائے گا۔ اچھا تو یہ مجھے بتائیں، میں بڑا اچھا چلیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ جی کیا سوال؟ ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی السلام علیکم۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ غصے کی حالت میں اگر شوہر یہ کہہ دے جا میں نے تجھے دی، جا میں نے تجھے دی، جی کیا طلاق بولا لفظ؟ نہیں وہ نہیں بولا، بھائی یہ الفاظ کہے، جا میں نے تجھے دی، جا میں نے تجھے دی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں صرف ڈرانے کے لیے دی، ویسے ہی نیت نہیں تھی۔ مطلب نیت نہیں تھی اور لفظ بھی نہیں بولا، یہ بولا۔ چلے اب وہ دیکھتے ہیں کہ ڈرانے احکامات تو مفتیان کرامی بتائیں گے کیا لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا یہ سوال ہے کہ کیا کہتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں نفل وغیرہ یا نماز پڑھتے ہیں، اس میں جب الحمدللہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی بھی سورت پڑھے ہم، سورت اخلاص، سورت فلق، کوئی بھی، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے نا قرضہ بہت لیا ہوا، ہمارا قرضہ بہت زیادہ ہوا پڑا، اور جب اتارنے کی کوشش کرتے نا ہمارا قرضہ اتر نہیں رہا، کوئی ایسا وظیفہ کچھ ہے، کوئی کاروبار بھی چلے؟ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ بھائی میرے 2 سوال ہیں۔ پوچھئے۔ ہاں، ایک وہ اس دن میں نے پوچھا تھا کہ عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں نماز میں تو پاؤں کس طرف ہونے چاہیے؟ بتایا تھا، بتا دیا تھا، جواب بتایا تھا، آپ نے ٹی وی دیکھا تھا کل ہی تو تو دوسرا سوال سن تو لینا۔ اچھا میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ کو ہم نے جواب دیا تھا، آپ نے سنا تھا؟ سمجھ نہیں تھی نہ آئی، اس لیے دوبارہ پوچھا۔ تو دوبارہ پھر آپ جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھیے گا، دوبارہ بتا دیں گے، اللہ کرے سمجھ آ جائے دوبارہ آپ کو، نہیں اس کا کوشش کر لیتے ہیں۔ اچھا کیا کہہ رہی ہے کہ سجدے میں پاؤں کہاں پر ہو؟ عورت کس طرف نکالیں عورت؟ چلیں اچھا دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ بعد ابھی بولنے یار۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے کچھ سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، شوہر فوت ہو جائے، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، جی لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کو شوہر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ کیا عورت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے مردے کو؟ جی جی۔ ٹھیک ہے،
اور سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیٹا کی نوکری ہو دوسرے کی باپ نہ ہو ٹھیک ہے اور قربانی کا حصہ جو اللہ کے نام سے دیا ہوا ہو جی وہ اپنے باپ کو دے سکتا ہے؟ اپنے باپ کو جی جی ایک کی نوکری ہے ایک کی نوکری نہیں ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کی مجھے. کیا مطلب؟ اچھا چلے ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ جناب اللہ کا بہت احسان ہے. آپ کا کیا سوال؟ اپنا ایک تو یہ جو اگر آدمی مطلب فرض رہ جائے تو وطر جو ہے نا جماعت سے تو وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے یہ ماہ رمضان میں. اور دوسرا تاکہ ڈیٹیل کے ساتھ نا تراوی جو ہے نا مطلب ہماری مسجد میں ابھی زیادہ لوگ 8 پڑھنے شروع کر دیں. میں نے مکہ میں مدینہ دونوں حرم شریف میں 20 پڑھی ہوں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہاں 20 پڑھائی جاتی ہیں. ان کی مسجد میں 8 پڑھائی جاتی ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ علماء کرام اس سے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ نماز پڑھتے ہوئے یا ججو جایا نہیں ہوتا جو کانٹوں والا کالے کالا ہوتا ہے کانٹوں والا؟ ہاں وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ جہاں نماز پہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر خوف ہے وہ جو کانٹے نکلے ہوتے ہیں وہ چوہے کی ایک شکل ہے. وہ ایک جوجو بھی کہتے ہیں. چوہا نہیں جایا بولتے ہیں ججو جایا بولتے ہیں. مطلب ججو جایا وہ اصل میں اس کا نام دیکھیں نا اس کا جو ایگزیکٹ نیم ہے نا وہ اصل میں ہمیں بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا. اردو میں بتائیں آپ کے علاقے میں اسے کہتے ہیں کیا؟ اردو میں کیا کہتے ہیں ویسے اس کو اردو میں؟ سال مجھے نہیں پتا. کالا سا ہوتا ہے بالکل یہ بال جیسا ہوتا ہے. خطرناک ہوتا ہے بہت. اس کے منہ کانٹے نکلے. وہ کیا بولے؟ ججو. وہ کانٹے ہی کانٹوں والا ہوتا ہے. چاروں طرف اس کے وہ ہوتے ہیں اور وہ نوکدار ہوتا ہے اور اس سے ایک خطرہ لاحق رہتا ہے. وہ اگر جائے سجدہ پہ آ کر بیٹھ جائے تو کیا کیا جائے؟ نماز توڑی جائے یا کنٹینیو رکھی جائے؟ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نا اپنی مرضی سے نکاح کیا پھر برادری والوں نے نا نکاح کروا دیا طلاق کروا دی. بعد میں 5 سال ہو گئے ہیں میں مفتی کرام کے آپ کے ٹی وی چینل دیکھتی ہوں. میں جہاں بھی میں نے معافی مانگی ہے خاندان والوں سے. ماں باپ بھی راضی ہو گئے ہیں. تو میں نا آپ کی باتیں جہاں کرتی آپ کی باتیں سن کر میں نے توبہ بھی کر لی ہے اپنے گناہوں سے. لیکن میں جہاں بھی ایسی کوئی بات کرتی ہوں نا مفتی کرام نے یہ بات کہی ہے تو لوگ میرا مذاق کہتے ہیں یہ تو عورتیں کہتے ہیں یہ تو خود اتنی گناہگار ہیں. یہ نہیں اس میں گناہگاری کا عنصر مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ کی شادی ہو گئی تھی برادری میں باہر کرا دی تھی انہوں نے طلاق کرا دی. نہیں آپ نے خود طلاق کی؟ ہاں میں نا مرضی سے نکاح کیا. اس کی وجہ سے برادری والوں نے نا زبردستی طلاق کروا دی. تو اسی گناہ کی میں نے معافی مانگی. یہ بعد میں مفتی کرام کو ٹھیک ہے بات کرتے تو کوئی بات. چلیں انشاءاللہ بتائیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ نا میرے ابو جی کی ڈیتھ ہوئی ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو نا ایک دن مطلب کہ 12:30 بجے وہ فوت ہوئے ہیں. دوسرے دن 10 بجے نماز جنازہ ادا کی ہم نے. اچھا ٹھیک ہے. تو نا جو ان کی بلیڈنگ ہے نا وہ جاری رہی ہے مطلب کہ قبر میں اتارتے وقت تک بلیڈنگ جاری رہی ہے. اللہ اکبر. تو جب صبح غسل دیا ہے نا ہم نے تو چہرے پہ مطلب کہ وہ ایسے پسینہ سا آ گیا پانی سا آ گیا اور بلیڈنگ جاری رہی ہے. تو بلیڈنگ جاری رہی ہے مطلب کہ وہ جس قبر میں اتارتے وقت تک جاری رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نا مطلب کہ یہ شہادت کے زمرے میں آتا ہے یہ بتا دیجیے آپ. کس کے؟ شہادت کے ظاہر بیماری کا معاملہ لڑتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا ظاہر ہے اسی میں تکلیف میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا کرب میں ہی چلے گئے اور بلیڈنگ ہوتی رہی اور وہ ظاہر ہے. چلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جسے ہم روزے سے ہیں اور اکثر گلی میں سوجے والے آتے ہیں وہ پانی مانگتے ہیں تو کیا ہم انہیں روزے میں پانی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. صاحب روزے میں ہم روزے سے ہیں اکثر گلی میں آتے ہیں نا ریڈی والے یا مختلف ٹائپ کے لوگ تو وہ پانی مانگتے ہیں. کیا انہیں پانی دیا جائے؟ چلیں جوابات کی طرف آ جائیں صاحب. جوابات کی طرف. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ خون کتنی مقدار میں نکلے تو روزے کے لیے منافی ہوتا ہے منافی روزہ ہوتا ہے. دیکھیں خدا نہ خواستہ خون جتنا بھی نکلے
تو روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خون صرف چمکا تو وضو نہیں جائے گا. خون چمکنے کے بعد بہہ گیا تو پھر اگر خون بہہ گیا ہے تو پھر اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ اعتکاف میں مینسز آ جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ دوران اعتکاف اگر کسی خاتون کو اس طرح مینسز آ جائے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی نہیں رہے گا, اعتکاف بھی نہیں رہے گا. تو اب ظاہر ہے کہ باقی ماندہ دن بھی اسی میں گزریں گے, اعتکاف تو ختم ہو گیا آپ کا. اور پھر اگر رمضانوں میں ہی آپ پاک ہو جاتی ہیں تو رمضانوں میں بھی قضا کر سکتی ہیں کہ روزہ تو آپ ویسے ہی رکھیں گی پاک ہونے کے بعد, تو ایک دن قضا کرنی ہوگی, ایک مغرب سے لے کر دوسری مغرب تک, یعنی ایک غروب آفتاب سے دوسرے غروب آفتاب تک, اور درمیان میں روزہ بھی رکھنا ہے, تو رکھنا ہی ہے آپ کو. اور اگر اس وقت قضا نہ کر سکیں یعنی رمضان میں, تو رمضان کے بعد پھر کسی دن بھی ایام منہیہ کے علاوہ قضا کرنی ہوگی, چاہے وہ یعنی کتنے دنوں کا بھی, یعنی ایک دن کے بعد بھی اگر اعتکاف ٹوٹ جائے نا تو 9 دن کی قضا نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنے دن کی چھوٹے اتنے دن قضا ہوگی, قضا ایک ہی دن کرنی ہوگی, اس کو ذرا نوٹ فرما لیں. اس کے بعد یہ کہا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں عام طور پر فرائض ہیں, یہ واجبات ہیں, یہ تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے. جس کو جہاں یعنی کھڑا ہونا متعذر ہو جائے تو وہاں پھر ظاہر ہے کہ ان کی رخصت ہے کہ بیٹھ جائیں. لیکن نوافل میں یہ ہے کہ آپ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں مکمل ثواب ہے, بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے. ثواب میں کمی ہو جاتی ہے لیکن بہرحال پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ نفل اور قرآن پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ دیکھیں قرآن پڑھنے کا یعنی عام طور پر جو طلوع آفتاب ہے, غروب آفتاب ہے, اور اسی طریقے سے زوال آفتاب ہے, ان 3 اوقات میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھے, لیکن پڑھ لیا تو کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو نفل پڑھنے کا, تو نفل جو پڑھنے کے مکروہ وقت ہے, دیکھیے 3 وقت تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے نا تو اس میں آپ فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نوافل نہیں پڑھ سکتے. تو فجر کی نماز کے بعد بھی طلوع آفتاب تک وقت باقی ہے لیکن آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے یعنی وہ تو نفل نہیں پڑھ سکتے, لیکن اس کے علاوہ جو عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے جو ابھی 20 منٹ باقی ہیں غروب آفتاب میں, اس وقت بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. اور عصر کی نماز کے بعد بھی اگرچہ وہ مکروہ وقت نہیں ہے, نفل پڑھنا مکروہ ہے. اسی طرح جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے. تو یہ کچھ مقامات ہیں. اسی طریقے سے غروب آفتاب ہو چکا ہے تو غروب آفتاب سے لے کر مغرب کے فرائض ادا کرنے تک بھی احناف کے نزدیک نفل پڑھنا مکروہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک ہے ناظرین کرام, بریک میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ کے سوالات انشاءاللہ نوٹ کر لیے جائیں گے. بریک کے بعد دیں گے آپ کی تمام در سوالات کے جوابات. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر. نعمت افطار یعنی بزم علماء میں لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات ہیں اور سوالات کے دے رہے ہیں ہم جوابات. 1-2 کالز اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی لے لیں 1-2 کالز لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا جمعرات کو ختم دلانا لازمی ہے؟ اچھا ہر جمعے کو ختم دلانا لازمی ہے؟ جمعرات کو. جمعرات کو. اچھا چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. چلیں جوابات کی طرف آتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی حضرت جوابات. ایک بہن نے بھائی نے سوال پوچھا کہ عید کی نماز کے لیے ہم گئے تو 1 رکعت نکل گئی تھی, تو کیا اب ہم اس میں عید میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں, اور دوسرا اگر شامل ہونا تو کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں ایسی صورت میں اگر آپ کو قریبی کہیں اور میسر ہے عید کی نماز جہاں پوری جماعت مل سکتی ہے تو وہاں چلے جائیں, اور اگر میسر نہیں ہے مجبوری ہے تو ٹھیک ہے پھر اسی میں شریک ہو جائیں. اور طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ والی رکعت امام صاحب کے ساتھ مل گئی پڑھ لیں گے تو جو پہلی رکعت ہے آپ اسی طرح پڑھیں گے جیسے امام صاحب نے پڑھی تھی, یعنی اسی طرح آپ پہلے 3 تکبیریں کہہ لیں گے, 3 تکبیریں کہہ کے آپ قرات کریں گے, قرات کہہ کے
اس کے بعد آپ باقی رکوع سجود جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح بس اضافہ خالی تکبیروں کا ہے، 3 تکبیریں زائد کہنی ہے، وہ آپ اسی طرح کہیں گے جیسے امام صاحب نے کہی تھی، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ کوئی نعمت اگر ملے تو اسی وقت سجدہ شکر کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصول تو یہی ہے کہ جب نعمت ملے یا اس کی خبر ملے اور مکروہ وقت نہ ہو تو اس وقت سجدہ شکر کرنا یہ سنت مستحبہ ہے، اصول یہی ہے۔ اگر بندے کا وضو ہے تو یا وضو کر لے اور سجدہ شکر کر لے، لیکن بالفرض اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے اور بعد میں بھی بندہ غیر مکروہ وقت میں سجدہ شکر ادا کر لیتا ہے تو بہرحال سجدہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب مل جائے گا، لیکن اصول بہرحال یہی ہے کہ جس وقت نعمت ملے یا اس کی خبر ملے اسی وقت، اگر مکروہ نہیں ہے وقت تو وضو کر اور وضو ہے تو سجدہ کیا جائے، سجدہ شکر۔ پھر بہن نے پوچھا کہ الرجی کی وجہ سے آنکھوں میں خارش ہے، پانی اور خارش کی پانی ہاتھوں کو لگ گیا تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں اور روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزہ تو خیر بالکل نہیں ٹوٹے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک وضو ٹوٹنے کی بات ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہ جو فقہاء نے فرمایا نا کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ ناقض وضو ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ جب یہ اندیشہ ہو کہ خون یا پیپ ملی ہوئی ہے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے زخم ہو گیا ہے اور آنکھ سے پانی آ رہا ہے دکھتی ہوئی آنکھ سے، اور یہ اندیشہ ہے کہ یہ اسی زخم کی وجہ سے ہو رہا ہے، خون یا پیپ ملی ہوئی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ ورنہ اگر خون یا پیپ کی آمیزش نہ ہو، اس کا کوئی اندیشہ نہ ہو، کوئی زخم کا نہ ہو، ویسے ہی خالی خارش ہو رہی ہے، معمولی سی الرجی ہے، کوئی اس کے اندر خون یا پیپ کی آمیزش کا اندیشہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ سنتوں کی نیت میں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تعیین کرنی چاہیے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تعیین کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں بھی کی تو نماز بہرحال ادا ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں شاہ صاحب آپ سے 2-3 سوالات ہیں شارٹس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہن نے سوال کیا کہ میرے بھائی ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں، تو کیا میں اپنی زکوٰۃ اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء حضرات رونق افروز ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کی جسارت میرے لیے مناسب نہیں، لیکن زکوٰۃ میں ایک بنیادی اصول ہے کہ اصول اور فروع کے علاوہ جی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی اپنے اولاد، پوتا، نواسا، بیٹی، ماں باپ، دادا دادی ان کو نہیں دے سکتے، لیکن بھائی کو، پھپھی کو، چچا کو، خالہ کو، ان کی اولاد کو اگر وہ بنو ہاشم سے نہیں ہے صحیح ان کو دی جا سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ پہلا حق ان کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سوال یہ کہ رمضان المبارک میں تو تقویٰ، پرہیزگاری جو بہن نے پوچھا کہ یہ سب تو نظر آتا ہے، رمضان کے بعد کیا کریں؟ دیکھیے تقویٰ کوئی عارضی چیز کا نام نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اور رمضان میں جو یہ لفظ استعمال ہوا نا لعلکم تتقون، جی کہ یہ رمضان میں جو تربیت ہم تمہیں دے رہے ہیں، تربیت دی جاتی ہے بعد کے لیے۔ جی یہ بات کورس کروایا جاتا ہے، کوئی بھی کہیں بھی کورس ہوتا ہے، اسے تربیت کہہ لیں یا کورس کہہ لیں یا ڈگری کہہ لیں، وہ مقصود یہ ہوتی ہے کہ ڈگری کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا ہوگا تو آپ اسے امپلیمنٹ کریں گے۔ آل رائٹ۔ تو رمضان جو ہے ڈگری ایوارڈنگ ایک ٹائم ہے، ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے صبر کی، سچائی کی، احساس کی، بھوک کی، برداشت کی، یہ ٹریننگ دی گئی ہے 1 مہینہ۔ بالکل صحیح۔ یہ ٹریننگ کیوں دی گئی کہ پورا 11 مہینے تم اس ٹریننگ کو امپلیمنٹ کرو۔ ایسا ہی ہے۔ اب اگر تم امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی اس کا مطلب ہے تم نے اپنی ڈگری ضائع کر دی۔ بالکل صحیح۔ تو رمضان کے بعد نماز کی پابندی، یعنی جو حلال حرام کا تمیز ہے اس کی پابندی، زبان کے اوپر خرافات جاری نہ ہو اس کی پابندی، بالکل صحیح، نظر بد نہ ہو اس کی پابندی، صحیح، سچ کہا جائے، سچ سنا جائے، صحیح کیا جائے، صحیح کرنے دیا جائے، بالکل صحیح۔ یہ ٹریننگ ہے رمضان کی، اور اس کو اگر آپ پورے سال پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر رمضان کی ٹریننگ آپ نے ضائع کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بچیاں ہیں، اچھے بروں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اچھے بر اللہ نصیب کرے، شادی نہیں ہو رہی کسی وجہ سے بہن نے پوچھا، عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں جلدی سے۔ وظائف ہیں اس میں، مختلف علماء نے اور بزرگان دین نے اس کے لیے لکھے ہیں، لیکن اب سارے کو اس وقت بیان کرنا مشکل ہے، تو میں ایک آسان اور بہت ہی آسان، ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا سے پہلے، جی سلام پھیر دیا آپ نے فرض نماز، دعا سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف اول و آخر، اور 7 مرتبہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ بسم اللہ کے ساتھ پوری، بالکل ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب مزید جوابات۔
جی ایک سوال یہ ہوا کہ مغرب کے نوافل جو پڑھتے ہیں تو کیا وہ والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نوافل، صرف مغرب کے نہیں، کوئی بھی نوافل، کوئی بھی نیک کام آپ کریں، نوافل پڑھیں، کوئی بھی عبادت کریں، آپ اس کا ثواب والدین کو بھی اور جتنے بھی مسلمان مرحومین ہیں سب کو پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ غیر شرعی بات پر غصہ آنا اور گالی دینا، یعنی ایک تو غیر شرعی کام ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے غیر شرعی ہے، تو آپ کا گالی دینا یہ بھی تو کون سا شریعت میں ہے، یہ بھی غیر شرعی ہے، تو لہٰذا غیر شرعی کام کو دیکھ کر غیر شرعی کام نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو طریقے سے روکا جاتا ہے۔ بہرحال غیر شرعی کام دیکھ کر غصہ آنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غیرت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کا اظہار بہت طریقے سے کرنا ہوگا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، آپ ہاتھوں سے اس وقت روکیں جب اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی مقام مرتبہ دیا ہے، کوئی آپ حکمران ہے یا پھر آپ گھر کے سربراہ ہیں، اور فرمائے کہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے جو ہے وہ روکے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، تو بہرحال درجہ بدرجہ یعنی ایک حکمت کے ساتھ روکنا ہے نا۔ گالی دیں گے یا خدا نہ خاصہ بہت غصے کا اظہار کریں گے تو میرے خیال میں جو کر رہے ہیں نا وہ اور زیادہ کرنا شروع کر دیں گے، تو حکمت کے ساتھ کیجئے تاکہ اگر بات نہ ماننے کا بھی ان کا ارادہ ہونا، آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ بالکل۔ اچھا پھر ایک سوال یہ ہوا کہ خاص مفتی صاحب کو فالو کرنا لیکن وہ رابطے میں نہیں آتے تو کسی اور کو، تو ظاہر ہے کہ آپ رابطے میں نہیں آتے، رابطہ ہونا ضروری نہیں ہے، اصل چیز ضروری ہے کہ آپ نے مسائل سنے، مسائل میں آپ نے فالو کر لیا بس ٹھیک ہے، اب رابطہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں اور رابطہ یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ان کو کالز آ رہی ہوتی ہیں تو ممکن نہیں ہوتا، ہر وقت میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ممکن نہیں ہوتا، تو آپ ان کے مسائل سن کر فالو کر سکتی ہیں، اس کے لیے رابطہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ دو بھائی ہیں بلکہ یہ تو ہو چکا ہے، شادی کی سالگرہ جو ٹیبل پر ٹیشو پیپر رکھے ہوئے تو کیا وہ گھر لے جا سکتے؟ تو میری بہن یہ اٹھا کر بیگ میں ڈال کے گھر تو نہیں لے جا سکتے نا، وہ تو وہاں پر استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ نے استعمال کے لیے لیے ہیں اور کچھ آپ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں تو اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں، وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن پورا کا پورا ڈبہ اٹھا کر جو ہے نا بیگ میں ڈال کے لے جانا تو یہ تو بہرحال صحیح نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ کہیں پر بھی اس طرح چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو اس طرح اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد گھر میں پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا، وقت کے اندر پانی مل گیا تو وقت کے اندر اگر پانی مل گیا تو تیمم آپ کا ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو کر کے دوبارہ وہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد عورت گھر میں جمعہ پڑھا سکتی ہے یا پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ عورت جمعہ پڑھا نہیں سکتی، گھر میں ہو کہیں پر بھی جمعہ پڑھا نہیں سکتی۔ اچھا مسجد میں کہیں پر عورتوں کے لیے اہتمام الگ سے ہے، پردے کا اہتمام ہے تو وہاں جا کر امام کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، پڑھا نہیں سکتی، پڑھانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے عورتوں پر جمعہ ہے بھی نہیں نا، کہیں پڑھنا چاہتی ہیں کسی بڑی مسجد میں اہتمام ہے پردے کا تو وہاں اجازت ہے۔ اچھا نماز تیز تیز پڑھنا تو میری بہن اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی برکت ہی نہیں ملتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، ہمیں نہیں روکتی، ہمیں تو کسی چیز سے نہیں روکتی۔ تو نماز کو تقاضوں کے ساتھ پڑھیں گے نا، سائیکل چلاتے اس طرح نہیں، جس طرح تقاضوں کے ساتھ پڑھیں گے، مٹھاس کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ، تو پھر نماز کی جو برکتیں ہیں، جو اس کی لذت ہے، جو اس کی مٹھاس ہے، اللہ رب العالمین وہ بھی عطا فرمائے گا۔ لوگ نا وہ ٹربو کا بٹن دبا کے نماز شروع کرتے ہیں۔ اچھا نماز، اچھا آپ ثنا پڑھیں تو وہ رکوع میں ہوں گے، آپ رکوع میں جائیں تو وہ سجدے میں ہوں گے، بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا بہرحال بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تیز تیز نماز پڑھنا یہ نماز کی چوری بھی کہلاتی ہے، نبی علیہ السلام نے اسے نماز کی چوری قرار دیا ہے۔ جی اچھا اس کے بعد آیت سجدہ پہ سجدہ ضروری ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آیت سجدہ پر جب پڑھ لی یا سن لی تو اسی وقت سجدہ کرنے بہتر ہے یا بعد میں کر لیں تو ہو جائے گا۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہوئے میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کا ختم ہو، اس پہ کوئی سلام وغیرہ نہیں پھیرنا۔ نیت وغیرہ بھی کوئی خاص نہیں، نیت وغیرہ نہیں ہے اس میں، نہیں نیت تو دل میں ہوتی ہے نا، دل میں تو ہے کہ سجدہ تلاوت کی ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا اسٹیم حالت روزہ میں اسٹیم لیں گے اور یہ سارے کے سارے آپ کے جو بخارات ہیں وہ اندر جائیں گے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اچھا اسلامک بینک میں جو ہے میوچل فنڈ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیں اسلامک بینک میں معاملہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سود کا عنصر شامل ہوتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں نام چینج ہے لیکن کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو آپ جس عالم دین کو فالو کرتے ہیں یا کرتے ہیں اور اگر وہ اسلامک بینک کے بارے میں آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بہرحال اسلامک بینکاری جو ہے وہ جو عام بینکاری ہے اس سے بہتر ہے. ہم وہاں پر بھی کہ جہاں کوئی بیوہ ہو، کوئی بالکل ایجڈ ہو اور کہیں انویسٹ نہ کر سکتا تو ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر آپ لگا لیں. جی ایک جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت ملائی جاتی ہے تو دوسری سورت ملانے سے پہلے تسمیہ پڑھنا چاہیے. جی بالکل، جب سورت ملائی جائے گی اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. پھر انہوں نے پوچھا قرضے کے لیے وظیفہ بتا دیں، یا غنی یا مغنی، اس کو ود میں رکھا کریں بالآخر دوسری اور اس کے بعد دعا مانگ لیا کریں. مجھے سجدے میں عورت پاؤں کس طرف نکالے؟ سجدے میں عورت پاؤں دائیں طرف نکالے، بہتر یہ ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے بائیں طرف بھی نکال دیے تو نماز ہو جائے گی. پھر پوچھا کہ شوہر فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ عورت اب اپنے شوہر کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. دیکھیں قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ موت قاطع نکاح ہے. جب موت ہو جاتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ عورت کی عدت ابھی باقی ہے تو اس لیے من وجہ نکاح باقی ہے، پوری طرح زائل نہیں ہوا. تو عدت کے اندر ہونے کی وجہ سے اس لیے عورت اگر جو ہے وہ ہاتھ لگا دیتی ہے تو خیر ہے، لیکن لگانا نہیں چاہیے بلاحل اس طرح. لیکن عورت دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرد کے لیے احکام سخت ہوتے ہیں کیونکہ مرد کے ہاں مرد کے لیے عدت کا کوئی تصور نہیں ہے تو وہ فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں فوراً ختم نہیں ہوتا، من وجہ باقی ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ رمضان میں اگر عشاء کی نماز جماعت سے رہ جائے تو وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں شریک ہو سکتے، بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ شریک ہو سکتے ہیں. ویسے جن کا موقف یہ ہے کہ شریک نہیں ہو سکتے ان کے یہاں بھی صرف کراہت تنزیہی ہے، مفتبی قول کے مطابق تحریمی نہیں ہے. لہذا کوئی اگر شریک ہو جاتا ہے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. پھر جو پوچھا خطرناک جانور ہے کوئی مخصوص قسم کا، اس کا نام بھی لیا کہ نماز پڑھ رہے تھے جا نماز پر آ گیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اگر اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے تو نماز توڑ کے بھی اس کو مار سکتے ہیں. ویسے تو نماز کے اندر بھی جو ہے وہ 3 ضربوں کے اندر اگر ضرب ہو، ایسی عمل کثیر نہ ہو تو جات ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے انسان کے حواس جو ہے وہ بحال نہیں رہتے اس وقت، تو نہیں اندازہ ہو پاتا خوف کی وجہ سے. تو اگر وہ نماز توڑ کے اسے مارنا چاہتے ہیں یا بھگانا چاہتے ہیں، موذی جانور ہے تو جو ہے وہ اسے بہرحال جو ہے وہ نماز توڑ کے بھی مارنے کی اجازت ہے، بھگانے کی اجازت ہے، اور دوبارہ نماز پڑھ لیں. اور کیونکہ یہ نماز جو توڑی جا رہی ہے عذر کی وجہ سے توڑی جا رہی ہے، اس لیے گناہ نہیں ہوگا. پھر پوچھا کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تھا، برادری والوں نے زبردستی طلاق کروا دی، اب میں کوئی بات اچھی سنتی ہوں ٹی وی پر، وہ اگر بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں تو خود گناہ گار ہے. اگر کسی نے سچی توبہ کر لی ہو تو اس کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہیے، سختی سے منع کیا گیا، بلکہ یہ وعید ہے کہ کوئی اگر کسی کو توبہ کرنے کے بعد بھی کسی گناہ پر برا بھلا کہے تو اندیشہ ہے کہ وہ خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. پھر پوچھا والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تدفین تک بلیڈنگ ہوتی رہی تو کیا وہ شہادت کے زمرے میں آتی ہے؟ تو شہادت ویسے اگر جو ہے وہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے تو شہادت شمار ہوگی. روزے میں پھیری والے ریڑھی والے پانی مانگے تو کیا ہم انہیں پانی دے سکتے ہیں؟ اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا، شرعی عذر تھا، پھر تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر بغیر شرعی عذر کے ہٹے کٹے خامخواہی روزہ نہیں رکھا تو آپ انہیں گناہ میں معاون نہ بنے، انہیں بلکہ تلقین کرے بھائی روزہ رکھو، اوپر سے پانی مانگے روٹائی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. میں مفتیان کرام کا، شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلا سیگمنٹ ہمارا کوئی سیگمنٹ ہے یعنی معلومات. 3 ٹیمز آج بھی ہوں گی آمنے سامنے اور کوارٹر فائنل راؤنڈ بھی ہوگا، تو اس لیے آج کا مقابلہ دیکھنا نہ بھولیے گا. بہت ہی انٹرسٹنگ آج کا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے. علماء کرام بھی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ایک سوال یہ بھی بزر راؤنڈ کے کوسچنز پوچھیں گے انشاءاللہ. اور آج رات شان لیلۃ القدر کی ہماری خصوصی نشریات یعنی آج کی شب کی محفل جو 11 بجے سے انشاءاللہ نشر کی جائے گی، دیکھنا نہ بھولیے گا، جس کی نظامت ہمارے سینئر ہوسٹ ساتھی سحری ٹرانسمیشن کے میزبان جناب رئیس احمد صاحب کریں گے، اور تلاوت فخر پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی ہوگی. ملک پاکستان کے معروف ثنا خواں یکے بعد دیگرے ہدایہ عقیدت و استغاثے پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ سے براہ راست دعا فرمائیں گے حاجی محمد رفیق نورانی صاحب. تو دیکھنا نہ بھولیے ARY QTV پر آج رات 11 بجے سے شان لیلۃ القدر کی خصوصی محفل. ملتا ہوں آپ سے اذان عصر کے وقفے کے بعد. فخر پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اذان عصر دے رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو سے. ہم نماز عصر ادا کر کے بس یوں گئے اور یوں آئے. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.